دریافت فرمایا ہے کہ ہمشیرہ جن کی عمر 24 برس ہے، بہرحال ایک مناسب رشتہ ان کے لیے آیا ہے، اور صرف بات اتنی ہے کہ وہ بینک میں کیشیئر۔ دیکھیں بھائی، اگر اس میں اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں پائی جاتی اور آپ کے معیار پہ پورا اترتا ہے، اور لڑکا اور لڑکی دونوں مناسب حد تک آپس میں بات بھی کر سکتے ہیں، تو اس رشتے کو کر لینا چاہیے۔ اس وجہ پہ غور کرنا چاہیے کہ کیوں وہ بینک کی ملازمت کر رہے ہیں۔ ممکن ہے وہ کسی اور چیز میں پڑھے ہوں، مثلا انہیں انجینئرنگ کی ہو اور جاب نہ مل رہی ہو تو وہ مجبوری سے اس بینک میں آ گئے۔ عین ممکن ہے، بالکل ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں، کہ ایک بچہ اگر جاب نہیں کرتا تو معاذ اللہ وہ کفر تک پہنچ جاتا ہے، تو ہر وہ گناہ جو انسان کو کفر سے بچائے اس کا کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ اسی طرح اور بھی کوئی وجہ ہو سکتی ہے، تو صرف اس ایک وجہ سے۔ اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ انہیں بتا دیا جائے، سمجھا دیا جائے کہ آپ جو کیشیئر کی نوکری کر رہے ہیں اور آپ کوشش کرتے رہیے کہ اللہ آپ کو اس سے بہتر جاب دے تو اس مشکل سے جان چھڑا لیں، تو اس میں بھی خوشی سے ہم آتا ہے۔ پھر عین ممکن ہے کہ اگر وہ کیشیئر ہے تو بینک کا جو شرعی نظام ہے اس میں کام کر رہا ہو، تو یہ اتنی خاص کوئی وجہ نہیں بنتی کہ محض کیشیئر ہے اور اس کا انکار کر دیا جائے کہ رشتہ مناسب ہے۔ تو بالکل دیر نہیں کرنی چاہیے، لڑکا اور لڑکی مناسب حد تک اگر بات کر لیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ ہو سکیں گے تو بالکل ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ایسا رشتہ کر دینا چاہیے۔ مقتدی عید کی نماز میں دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد شامل ہو تو باقی نماز مکمل کرتے ہوئے اضافی 3 یا 6 تکبیروں سے کیسے پوری کرے گا؟ پہلی رکعت اگر ایک صورت تو یہ ہے کہ اسے دوسری رکعت کی رکوع میں جانے سے پہلے کی 3 تکبیرات کہہ لی، اور چوتھی تکبیر کہہ کے دوسری رکعت میں وہ رکوع میں چلا گیا تو 3 تو ہو گئی۔ اب جب پہلی رکعت کے لیے کھڑا ہوگا تو وہ ثنا پڑھے گا، اس کے بعد 3 تکبیرات خود کہے گا، پھر فاتحہ وغیرہ پڑھ کے یوں اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ اسے 3 تکبیریں بھی نہیں ملی اور امام رکوع میں بھی نہیں ملا، یا تو یہ ہے کہ اللہ اکبر کہے اور اس کے بعد جلدی جلدی 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کے دوسری رکعت کے رکوع میں مل جائے۔ چوتھی تکبیر بھی اگرچہ واجب ہے، یعنی واجب ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جانا۔ تمام نمازوں میں رکوع کی جو تکبیر ہے جانے کی وہ سنت موقدہ ہے۔ نماز عید کی دوسری رکعت میں رکوع میں جانے کی تکبیر واجب ہے، اور اگر امام رکوع میں چلا گیا اس کی تینوں تکبیرات واجب جو زائد تھی رہ گئی، تو اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ جب وہ رکوع سے امام کے ساتھ کھڑا ہو تو دوسری رکعت اسے مل گئی نا، اب وہ 3 تکبیرات اپنے پاس سے کہے اور امام کی تکبیر پر وہ سجدے میں چلا جائے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور اگر تیسری صورت ہے کہ وہ رکوع میں گیا، رکوع میں جانے سے بھی پہلے اس کے امام کھڑا ہو گیا تو اب دوسری رکعت بھی گئی، تو پھر تو بہت ہی آسان ہے۔ پہلی رکعت میں امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو، ثنا پڑھے، 3 تکبیرات، دوسری رکعت بھی چکا پڑھنی ہے، اسی طرح فاتحہ اور سورت ملا کے 3 تکبیرات اور رکوع میں چلا جائے۔ سے غور سے سن لینا چاہیے کیونکہ مسئلہ بعض اوقات ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ واٹس ایپ پہ سوال پوچھا ہے کہ 2 شادیاں کی ہیں اور ان کے درمیان عدل کیسے قائم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ایک خاتون جو ہے وہ کھانا کھانے سے انکار کرتی ہیں، تو سمجھانے کے باوجود وہ باز نہیں آتی، تو بھئی وہ ٹھیک کرتی ہیں۔ ایک شادی آپ نے کی اب کراچی سے، دوسری کی آپ نے اسلام آباد سے، کراچی بھی نہیں بلکہ وہ سندھ کا دیہاتی علاقہ ہے جو کی ہے، آپ اسے جو دیتے ہیں کھا لیتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔
روٹی ہے، ساگ ہے، آپ خود تحریر فرماتے ہیں، بالکل ٹھیک۔ اسلام آباد کی جو لڑکی ہیں وہ آپ کی اہلیہ وہ کہتی ہیں میں نہیں کھا سکتی اتنی موٹی روٹیاں اور یہ ساگ، برگر کھانا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس کا حق بنتا ہے بھی۔ یہ باتیں شادی سے پہلے سوچنے کی ہیں، سمجھے، کہ میں عدل کیسے قائم رکھ سکوں گا۔ وہ جو گاؤں میں رہتی ہے وہ کہ شاید ہی کہے کہ چلیں آج آئس کریم کھاتے ہیں، مجھے پان کھلا دیں۔ کراچی اور اسلام آباد کی خواتین اگر کوئی خاندانی چیزیں قائم ہیں تو کہیں گی میں نے پان کھانا ہے، تو ان کو پان کھلانا ضروری ہے بھائی، آئس کریم کھلانا بھی ضروری ہے۔ ریشی ایسے ماحول میں ہوئی ہے تو یہ پہلے سوچا ہوتا ہے نا، اب کیا ضرورت ہے۔ اور اسی طرح بہن بیٹیوں میں، اولاد میں فرق نہ کرنا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ مثلاً بیٹے کو اس نے 2 لاکھ کی گاڑی دے دی، ضروری ہے کہ 3 بہنیں ہیں تو تینوں کو اور بھی 10 لاکھ 20 لاکھ کی گاڑی لے کے دے، جو اسٹینڈرڈ گاڑی کا وہاں ہے وہ باقی بچوں کے ساتھ کرنا۔ کیا ضرورت ہے ایک کو اتنا دینے کی؟ البتہ ماں باپ جس کے ساتھ رہتے ہو اسے 1-8% تھوڑا بہت زیادہ دے دے کہ چلو ہماری خدمت کرتے ہیں، کھانا بھی ہم نہیں کھاتے ہیں، رہتے بھی اس چھت کے تلے ہیں، اس بچے کو 1 لاکھ 2-4 لاکھ زیادہ مل گیا اور باقیوں کو 30 40 لاکھ دے دیا۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس نے اپنے اطمینان کے لیے اور بیٹے کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ بچے کے مجھے اولڈ ہاؤس میں نہ چھوڑا، نہ میں بھی زیادہ پیسے دیتا ہوں، یہ جائز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لڑکے اور لڑکیوں کے درمیان، اولاد کے درمیان اتنا فرق کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتے تھے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا میں مسجد نبوی میں حاضر ہوا اور میں نے ویسے ہی بیٹے بیٹی کو ساتھ لے گیا تو بیٹی کو مسجد نبوی کے فرش پہ بٹھا دیا اور بیٹے کو ران پہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، فرمایا یا دونوں کو 2 رانوں پہ بٹھاؤ یا دونوں کو نیچے بٹھاؤ، منع فرمایا بیٹی اور بیٹے میں تفریق کرنا۔ یہ سوچنا چاہیے کہ معاشرے میں یہ نا انصافی پھر بیٹے کو شکایت کا موقع فراہم کرتی ہے۔ جب شکایت کا موقع فراہم کرتی ہے تو وہ جملے جو لڑائی میں ادا ہوتے ہیں وہ ساری زندگی کے لیے کانٹا بن جاتے ہیں اور پریشانیاں رہتی ہیں۔ کسی آدمی ایسا کام کرے ہی کیوں؟ دونوں میں مساوات، عدل، انصاف ہونا چاہیے۔ بیٹی کی شادی پہ اگر 10 لاکھ خرچ کیے تو بیٹا بھی تو ہے، کیوں خرچ کیے؟ کیش دے دیتے نا کہ بیٹے یہ 10 لاکھ ہیں جو مرضی کرو، یہ تمہاری شادی، تو بیٹے آپ کے لیے بھی 10 لاکھ ہیں جو مرضی کرو۔ یہ عدل ہے، اس کو قائم کرنا ضروری ہے، انصاف کو قائم کرنا ضروری ہے۔ اور وہ معاشرہ جہاں پر نظام عدل پہ مبنی نہ ہو، اس معاشرے میں نظام کو عدل کی طرف کھینچنا واجب ہے، فرائض میں سے۔ یہ نہیں ہے کہ نماز روزے پہ ہی خدا بخش دے گا، خدا یہ پوچھے گا کہ جس ماحول میں تم رہتے تھے وہاں قیام عدل کے لیے تم نے کیا کام کیا؟ تم اپنی ذات سے عدل کیا تھا، انصاف کیا تھا؟ پیسے کسی اور چیز کے لیے آئے تھے اور تم کسی اور مد میں استعمال کروا دیے، یہ تم نے انصاف کیا تھا؟ یہ سب چیزیں سوچنی پڑتی ہیں۔ زندگی بڑی سنجیدہ طور پہ گزارنی چاہیے۔ زندگی کا جو زمانہ اللہ نے دیا ہے وہ سنجیدگی کے لیے ہے، اور وہ کوئی لطیفہ اور ٹھٹول نہیں۔ نہیں بھیا، یہ جو آپ نے مسئلہ لکھا ہے اس کی اجازت شرعن نہیں دی جا سکتی۔ مرد و عورت اکیلے میں تنہائی میں آپس میں ایجاب و قبول بنا لیں، اللہ کو گواہ بنا کے، اور اس کے بعد 2 بالغ گواہان کی موجودگی میں اقرار کریں اور کنفرم کر دیں کہ ہم نے ایجاب و قبول کیا ہے اور ہم میاں بیوی کے رشتے میں، تو یہ رشتہ قبول ہوگا یا نہیں؟ یہ رشتہ ہوا ہی نہیں ابھی، آپ اللہ کو گواہ بنا رہے ہیں نا۔ شکر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ نہیں بنا لیا کہ اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بناتے ہیں۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ کفر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
اپنے نکاح پہ گواہ بنانا یہ کفر ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ تو نہیں رہے تمہارے نکاح کو، اس جگہ موجود بھی نہیں، تو صرف اللہ ہی کو گواہ بنایا، تو اللہ کی گواہی ان معاملات میں نہیں ہے، یہ گواہی انسانوں کے درمیان ہے، اور اس کی کچھ شرائط ہے، دونوں طرف جنس ایک ہونی چاہیے، یعنی دوسری طرف جنات نہ ہوں، شیاطین نہ ہوں، اور اس طرح کی چیزیں نہ ہوں، انسانوں کا اور جنوں کا نکاح نہیں ہو، نکاح کے لیے دو گواہوں کا موجود ہونا ضروری ہے، فرض ہے، یہ فرض ہی پورا نہیں ہوا، مثلا وضو فرض ہے نماز کے لیے، تو وضو ہی نہیں کیا تو نماز کیسی پڑھنی ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ شریعت کے نام پہ بدکاری کی اجازت دے دی جائے اور یہ دروازہ کھول دیا جائے؟ ولیعوذ باللہ۔ ہمارے پیارے کی وفات کے بعد کچھ نمازوں کی قضا دینی ہو تو کیا طریقہ ہوگا؟ ہم نے کئی مرتبہ بھائی اس کو بیان کیا ہے، آپ کہیں سن لیں یا کسی اور مفتی صاحب سے پوچھ لیں، 6 نمازیں ہوتی ہیں دن میں، 5 فرض اور چھٹی وتر واجب ہے ہمارے نزدیک، 6 نمازیں اس کے دیکھ لی جائیں کتنی قضا ہوئی، مثلا 10 دن قضا ہوئی تو 60 نمازیں ہو گئی، 60 نمازوں میں سے ہر نماز کا فدیہ وہ ہے جو آپ نے اس سال فطرانہ ادا کیا ہے، کہ جو گندم وہ کھاتے تھے، آٹا کھاتے تھے، جو کچھ کھاتے تھے اس کے 2 کلو، پونے 2 کلو بھی جو ہو جاتا ہے، لیکن احتیاطاً 2 کلو اس کے ادا کر دی جائیں، یہ ایک نماز کا کفارہ ہے، تو دن میں 6 نمازیں ہو گئیں، 12 کلو اس کا کفارہ ہو گیا، اور پھر اسی حساب سے آپ چل سکتے ہیں۔ فرض روزے پورے تو ہوں، لیکن منت میں روزے ایک مہینے کے معنی تھے، شوال کے روزوں میں مختلف سالوں میں وہ منت کے روزے کی نیت سے رکھ لیا، 15 باقی رہ گئے تو کفارہ کیا ہوگا؟ کیا ضرورت ہے کفارہ دینے کی؟ وہ 15 بھی آہستہ آہستہ پورے کر لیں اور وصیت میں لکھ دیں کہ میرے 15 ہو گئے ہیں روزے، اس تاریخ تک، اس آئندہ سال رکھوں گا 18 ہو جائیں گے، اور اگر نہ ہو سکے تو فی روزہ 15 روزے ہیں تو میرا کفارہ ادا کر دیا جائے، اور وہ کفارہ ٹھیک وہی ہے جو نماز کی قضا کا کفارہ ہے، یعنی صدقہ فطر جو اس سال آپ نے ادا کیا ہے 2 کلو گندم، وہ 1 روزے کا کفارہ بن جائے، اور اگر وصیت نہ کریں تو پھر جو پیچھے رہ گئے انہیں یہ کام کر دیں تو اچھا ہے، نہ کریں تو وہ جانے اور اللہ جانے، اس کا جو کچھ میت چھوڑ کے دنیا سے جاتی ہے اس سے اگر وصیت نہیں کی تو ورثاء جو ہیں ان پہ نماز روزے کی کے کفارے کا ادا کرنا ضروری نہیں ہے، مال اس کا تھا، وصیت کر جاتا نا، نہیں کی نا تو وہ جانے، اس کے کام جانے، آپ کو کیا پڑی ہے، لیکن اگر آپ کے دل میں نرمی، ترس، محبت کہ جو ہوا ان کے ساتھ، اتنی نمازیں چھوڑ گئے تھے، اتنے روزے چھوڑ گئے تھے، اس کا کفارہ میں ادا کر دیتا ہوں، تو آپ اپنے مال سے کریں، اور اگر ان کے مال سے کرنا ہے تو تمام ورثاء جمع ہوں، اور پھر وہ دیکھیں کہ مثلا ان کی قیمت 1 لاکھ بنتی ہے، قیمت کیا کفارہ 1 لاکھ بنتا ہے، تو 3 لاکھ کے اثاثے ہوں تو پھر 1/3 1 لاکھ سارے لوگوں کی رضامندی سے ادا کیا جا سکتا ہے، اور اگر اتنے پیسے ہی نہیں ہیں تو پھر اللہ جانے اور وہ جانے، اور اپنی طرف جو فدیہ دینا چاہتے ہیں بس محتاط اندازے پہ ہی ہے کہ 6 نمازیں لگا لیں، اور فرض نماز کا فدیہ جو ہے وہ 2 کلو گندم ہو گئی، اور روزوں کا بھی وہی حکم، شوال میں جتنے روزے جس نے بھی رکھ لیے اس نیت سے کہ جو میرے ذمے روزے ہیں وہ میں اس میں نیت میں پورے کر لیتا ہوں، وہ ادا ہو گئے، اس کا کوئی کفارہ ہے۔ شادی ہوئی 4 سال رہی، پھر علیحدگی ہو گئی، ایک بیٹی ہے، ماں نے بیٹی کو ایسے چھوڑا کہ کبھی پلٹ کے پوچھا ہی نہیں، شوہر نے بیٹی کو پالا اور مجبوراً دوسری شادی کرنی پڑی کہ بیٹی کو ماں کا پیار مل سکے، مگر ایسے بھی نہیں ہوا۔ اب
جس نے دوسری شادی کی وہ عورت اس شوہر کو بالکل پسند نہیں کرتی، اور وہ اس شوہر سے کوئی اولاد بھی وہ اس بیوی سے کوئی اولاد بھی پیدا نہیں کرنا چاہتا، تو کیا حکم؟ کوئی حکم نہیں ہے، نہیں اولاد پیدا کرنا چاہتا تو بیوی سے پوچھ لے، کیونکہ اولاد میں دونوں کا حق بنتا ہے۔ اب یہ نہیں پسند کرتی تو ناپسند کریں، لیکن وہ چیزیں جو ناپسندی پہ دلالت کرتی ہیں اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ نکاح خوشی سے کیا تھا نا، تو اب وہ کھل گئی وہ چیزیں، اس میں یہ حرکت بھی ہے، یہ حرکت بھی ہے، اب اس کے تانے دینا یہ درست نہیں ہے، دوسرے کو ذلیل اور رسوا کرنا یہ درست نہیں ہے۔ زید کی بیوی تانا یہ بھی دیتی ہے کہ اسے کے حق سے محروم رکھا ہوا ہے، اور اپنی بیٹی کو ماں کی طرح پالتا بھی ہے اور بیوی کی دیکھ بھال بھی کرتا ہے۔ یہ تو بھیا شکایات ساری زندگی نہیں ختم ہوتی کہ میرا حق یہ رہ گیا اور میرا حق وہ رہ گیا۔ اپنے اور اللہ کے درمیان معاملے کو صاف رکھے اور آرام سے زندگی بسر کرے۔ ہر ایک بات اس قابل تھوڑی ہی ہوتی ہے کہ اس کا جواب دے یا غور سے سن کے، بس اتنا ہے غور کر لے آدمی کہ اللہ نے پوچھ لیا، بیوی کچھ نہیں کہہ رہی، اللہ نے اگر پوچھ لیا نا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ دیکھیے کتنے لوگ مسلمان ہو گئے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف اپنی 2 انگلیاں کی اور فرمایا علی میری انگلی کو دیکھو۔ وہ دیکھتے ہیں تو ان لوگوں میں کسی شکل کی اور تھی اور کوئی اور تھی، یہ واقعہ اہل تشیع بیان کرتے ہیں اور اہل سنہ کی کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں، سب جھوٹ ہے۔ اب یہ ثابت کرنا ہے کہ حجۃ الوداع میں جتنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آئے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی میری انگلی کے درمیان دیکھو، یعنی 2 انگلیاں اس طرح کی اور فرمایا ان دونوں کے درمیان دیکھو۔ جب درمیان دیکھا تو وہ سارے جانور پھر رہے تھے، کوئی بلی، کوئی کتا، کوئی سور، کوئی بھیڑیا، ولیعذ باللہ۔ یہ تبرہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پہ کہ ان میں کوئی بھی انسان کا بچہ تھا ہی نہیں۔ یہ جو بھی یہ کہتے ہیں ہم سے کوئی پوچھے، یہ ہمارے ہاں یہ روایت ہے ہی نہیں، پہلے تو اس کو ثابت کر لو، اور اگر فرض کر لو کسی جگہ آئی بھی ہے تو وہ جو راوی ہے اس کا وہ کون ہے؟ اور کوئی یہ بھی اہل تشیع سے پوچھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا واحد مقصد یہ تھا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے اولاد اور خاندان اس کی خدمت کرتے رہے، بس اور کوئی کام نہیں کرنا تھا انہیں۔ وہ سادات کرام رحمہم اللہ ان کے لیے باغات بنائیں، ان کو خلافت عطا فرمائیں، ان کی امامت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خدمت کیا کریں، کیونکہ علی بڑے ہیں مرتبے اور مقام میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے ہیں۔ یہ آپ کے عقیدے کی کتابوں میں نہیں ہے؟ کیا فضول بات ہے، ولیعذ باللہ۔ قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہ، اللہ ان سب سے خوش ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے کچھ پہلے فرماتے، انہیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کے وفات 3-4 دن کے بعد ہوئی ہے، پردہ فرمایا کھولو، کھولی گئی تو مسجد نبوی میں نماز ادا ہو رہی تھی، مسکرائے، خوش ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا انہوں نے دیکھا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چل گیا ہے کہ میں انہیں دیکھ رہا ہوں، تو یہ محبت میں کہیں نماز ہی نہ توڑ دیں، میری طرف نہ آ جائیں، فرمایا پردہ آگے کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے 17 نمازیں 3 دن پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی امامت میں نماز ادا کرتے ہیں، اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ ادب کی وجہ سے کھڑے نہیں رہ سکتے تو فرماتے ہیں اعلیٰ مقامی، ابوبکر کھڑے رہو۔ سبحان اللہ، یہ لوگ انسان نہیں تھے، کون ہے انسان؟ یا وہ انسان نہیں ہے جو اس طرح کی بیہودہ باتیں کرتے ہیں؟ عبداللہ صاحب آپ نے فرمایا کہ واجب الوجود کیا ہے؟ غور سے سننا چاہیے کہ جو اپنے قیام میں، جو اپنے قائم رہنے میں
جو اپنی ایگزسٹنس میں کسی کا محتاج نہ ہو وہ واجب الوجود ہوتا ہے، اس کو ماننا ہر حال میں ضروری ہو۔ یہ اصطلاح فقہا اور صوفیہ کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو کسی غیر کا محتاج نہ ہو، ان دوسرے الفاظ میں یہ کہیے کہ جس سے وہ قیام کی صفت کوئی نہ چھین سکے۔ انسان اپنے وجود کی مثال دے رہے ہیں، انسان اپنے وجود کے قیام کے لیے، ایگزسٹنس کے لیے، باقی رہنے کے لیے اللہ کا محتاج۔ اگر ولیعذ باللہ خدا نہیں ہے، خدا نہ ہو، یہ وجوب اس کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ کسی کا مرنا تو ہے ہی نا۔ تو جو خود اپنی طاقت کی بنا پر خود ہی قائم رہے اور اسے کسی کی ضرورت نہ ہو، وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اس کی اس پہ موت نہیں آتی۔ واجب الوجود محض اللہ کی ذات، کوئی اس کا وجود نہیں ختم کر سکتا۔ یہ ایسے ہی ہے جسے آپ کہتے ہیں ایک طاق ہے، 2 جفت ہے، 7 طاق ہے، اور 7 طاق ہے اور 10 جفت ہے۔ یہ اس کا جفت ہونا، یہ اس کا طاق ہونا کوئی اس حرف سے، اس فگر سے جدا نہیں کر سکتا۔ 1 1 ہے، 3 3 ہے، یہ جفت ہی رہیں گے، یہ طاق ہی رہیں گے، سارے یہ طاق ہی رہیں گے۔ اب انہیں کوئی جفت بنائے نہیں بنا سکتے۔ 30 کا عدد طاق ہے اور 40 جفت ہے، اس کو 2 پہ تقسیم کریں تو 20 آ جائے گا نا۔ تو آپ یہ طاق ہونا اور جفت ہونا ان چیزوں سے نہیں الگ کر سکتے۔ جب نہیں الگ کر سکتے تو یہ ان کی ذات کے ساتھ ہیں۔ اللہ پاک کی ذات، اس کا وجود اس سے ختم نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ کی جو 8 صفات ہیں جس کا ہم اپنے ایمان میں اقرار کرتے ہیں، ان میں خدا کا زندہ ہونا، علم، قدرت، سمع، بصر، کلام، ارادہ، تکوین، یہ 7 صفات اللہ، حیات، خدا کی زندگی 8ویں صفت، یہ 8 صفات اللہ کی ہیں۔ اللہ کسی کا بھی، واقعی میں بھی اس میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ذات ایگزسٹ کرنے کے لیے کسی کی محتاج نہ ہو وہ واجب الوجود ہوتا ہے، اور صرف اللہ۔ آخری زمانہ ہے، وقت کم رہ گیا ہے، صف بندیاں ہو رہی ہیں، علامات قیامت پوری ہو رہی ہیں۔ احادیث نبویہ پوری وضاحت کے ساتھ واقعات کی صورت میں جلوہ گر ہو رہی ہیں۔ عربوں کی گمراہی، مندروں کا افتتاح، فلسطین کا جہاد، یہودیوں کا ظلم، اس کے بارے میں آپ نے وضاحت چاہیے۔ قیامت کی جو بڑی علامات ہیں وہ ہو ہی نہیں رہی بھائی، ہم اس بات کو ویسے ہی نہیں مانتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات میں واضح طور پر یہ نہیں فرمایا، یہ کس کتاب میں نہیں ہے، کہ آپ نے نام لے لے کے کہا کہ عراق تم سے چھن جائے گا، مصر تم سے چھن جائے گا، اور یہ علاقے تم سے واپس لے لیے جائیں گے، اور تم جہاں سے چلے تھے خیبر سے وہیں تم واپس آ جاؤ۔ ایک عراق 90-95 سے اب تک اس پہ قابو نہیں پایا جا سکا، پوری طرح وہ غیر مسلموں کے قبضے میں نہیں۔ 31 سال ہو گئے، وہ ہضم ہی نہیں ہو کے دے رہا۔ اس کا جتنا تیل ہے جہاں بھی جا رہا ہے، معدنیات جہاں بھی جا رہی ہے، لیکن بہرحال عراق کا اپنا وجود ہے نا۔ پھر مصر، پھر شام، کب باری آئے گی ان کی؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی جو علامات گنوائی ہیں وہ پوری کہاں ہوئی ہیں؟ کئی صدیاں لگنی ہیں ابھی، تو کہاں قیامت آ رہی؟ جس طرح 7ویں، 8ویں، 9ویں صدی ہجری کے لوگ کہتے تھے قیامت آ گئی، قیامت آ گئی، بس اب آ رہی ہے۔ تو ان کی وفات کو بھی اب 500 سال گزر رہے ہیں۔ یہ جب اسپین کا سقوط ہوا ہے
تو صوفیہ اپنی خانقاہوں سے باہر نکل کے گلیوں میں کھڑے ہو جاتے تھے کہ ہستے مہدی تشریف لا رہے ہیں۔ 700-800 برس ہو گئے، اب تو ہستے مہدی ابھی تک تو نہ آئے، آئیں گے اپنے وقت پہ، ہمارا ان کے آنے پہ ایمان ہے۔ لیکن یہ کہ قیامت آ رہی، کوئی قیامت ابھی نہیں آ رہی، ابھی بہت 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 زیادہ علامات باقی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی آخری نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تم لوگ جہاں رمی کرتے ہو، آپ نے فرمایا اس سال کے حج میں شدید خون ریزی ہوگی، اور یہ شیطان جن کو تم کنکر مارتے ہو انسانوں کے خون سے بالکل آلودہ اور تر ہو جائیں گے۔ کوئی امکان ہے اس کا؟ کم سے کم ہم لوگوں کی زندگیوں میں کہ آئندہ 20-30 سال میں بھی کچھ بھی نہیں ہے، ابھی وہ حالات ہی نہیں، نہ وہ واقعات آئے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب یہ زمین ہے جس سے ایک جانور نکلے گا۔ تو اس لیے لوگوں کو اگر ڈرانا ہے تو موت سے، جو تو آنی ہے، قبر کا عذاب، اس سے ڈرایا جائے۔ قیامت ابھی کہاں آ رہی؟ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا مسیح علیہ السلام کے آنے کی خبر دی، اس پہ ہمارا ایمان ہے۔ اس کے 120 سال کے بعد قیامت کی علامات شروع ہوں گی، اور وہ 120 سال کے بعد رشتوں کا تقدس قائم نہیں رہے گا، عمومی طور پہ دنیا ایسے ہو جائے گی۔ بہت چیزیں اسے ہم نہیں مانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو باتیں ارشاد فرمائی تھی اب کہیں پوری ہو گئی ہیں۔ 20 باتیں، اب فرات ہے، فرات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جغرافیائی تبدیلیوں سے سونا نکلے گا۔ فرات خشک ہو گیا، پچھلے سال اتنا پانی تھا، اس سال اتنا پانی ہے، کہاں خشک ہو گیا فرات؟ اب تک جاری ہے، دریا بہہ رہا ہے۔ پانی کا اوپر نیچے ہونا دنیا کے سارے دریاؤں میں ہی ہوتا ہے۔ یہ تو اس دن پتہ چلے گا جب وہاں سے سونے کے پہاڑ برآمد ہوں، زلزلہ آ جائے، کوئی اور صورت اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور پھر اس وقت ہوگا جب لوگ اس پہ حملے کریں، جنگیں شروع ہو جائیں، اور جنگیں بھی عام لوگوں کی نہیں، سپر پاورز کی جنگ شروع ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 999 مارے جائیں گے اور ایک زندہ رہے گا، اتنی زبردست انسانی خون کی بے حرمتی ہوگی اور لاشیں اٹی پڑی ہوں گی۔ کہاں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 شہزادوں کی لڑائی ہوگی، اور پھر حضرت مہدی اور سیدنا مسیح علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب مرحوم کا خیال تھا، جو انہوں نے ریکارڈ کروایا کہ شاہ عبداللہ کے وقت بھی یہ واقع ہوگا۔ شاہ عبداللہ بھی گزر گئے، اور ان کے جو ان کے وہ تھے ولی العہد، وہ بھی گزر گئے، اور اب ایک اور حکومت آ گئی اور یہ بھی گزر جائے گی۔ کدھر ہیں یہ علامتیں؟ یہ سب قلت علم کا نتیجہ ہے کہ پوری طرح پڑھا نہیں، اور یہ سب ان جاہلوں کا کہ آگے سے اٹھ کے کوئی نہیں کہتا کہ حضرت یہ تو بڑی علامتیں باقی ہیں، اس سے کہ خود بھی پڑھا ہو تو تب نا۔ علم کی بات پہ ٹوکنے کے لیے اپنے پاس بھی تو کوئی علم ہونا چاہیے نا۔ مالا کنڈ سے حضرت مہدی تشریف لائیں، گپے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے اور مکہ مکرمہ ہجرت فرمائیں گے، اور وہاں پہ فلاں جگہ پہ تم ان کی بیعت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں مالا کنڈ کا فرمایا ہے، اور کہاں فرمایا کہ مالا کنڈ سے ایک فوج آئے گی اور پھر وہ حضرت مہدی کی فوج میں شامل۔ گپے سناتے رہو لوگوں کو، مست رکھو ذکر و فکرے نہیں، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو نظام خانقاہی میں اسے۔ تو یہ جہالت کی باتیں ہیں نا، اس پہ خوش ہوتے ہیں، مست رکھو انہیں، یہ افیون پلاتے رہو جھوٹ بول بول کے۔ یہ جب سن 23 شروع ہوا تھا، یہ 24 ہے، اس وقت کے کلپس نکال کے کبھی دیکھنا کہ بس 23 آ گیا، اس سال تو یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ ہم پورا سال خاموش رہے، ہمیں پتا تھا یہ جھوٹ ہے،
سال کے بعد ہم نے کہا یار کیا ہو گیا اس سال، کیا ہو کیا گیا ہے؟ 23 بھی ویسے ہی گزر گیا جیسے 22 گزر گیا۔ وہ جی تاخیر ہو گئی، اب 24 میں فلاں جگہ پہ حملہ ہو گیا غزہ کا، یہ وہ۔ ہم نے کہا تو 67 میں کیا ہوا تھا؟ اسرائیل نے کیا، اب بھی کیا ہے، فرق کیا نکلا؟ کیوں لوگوں کو بے وقوف بناتے ہو؟ اگر ڈرانا ہے تو اسے بتاؤ مر جاؤ اور اللہ کے ہاں جواب دو، اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے اپنی ذات پاک کی قسم کھا کے کہا ہے کہ وَلَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم ایک ایک کو بلا کے پوچھیں گے کہ کیا کرتے رہے۔ ڈرانا ہے تو یہ حدیث سناؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لَن يَزَالَ قَدَمَيْهِ، تم میں سے کسی انسان کے دونوں پاؤں اپنی جگہ سے نہیں ہل سکیں گے جب تک کہ وہ خدا کو 5 باتوں کا جواب نہیں دے گا۔ اللہ سے پوچھیں گے کہ اینا افنا عمر کہاں گزاری؟ کاش اس کا جواب مل جائے۔ تو 2 بجے ہیں تو 3 بجے سے پہلے خدا موت دے۔ جواب بالکل شرمندہ کر دینے والا ہے۔ اللہ پوچھے عمر کہاں گزاری، اور پھر دوسرا اللہ پوچھے گا شباب، جوانی کہاں گزاری؟ جوانی گزاری تیرے دین پہ اعتراضات کرنے میں، جوانی گزاری تیرے احکامات کو توڑنے میں، جوانی گزاری غصے میں انسان کو انسان نہ سمجھنے میں، جوانی گزاری جنس کی اشیاء کو مکمل کرنے میں، یہ جوانی گزاری۔ تیسرا سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا؟ رشوت سے، لوگوں کے حقوق غصب کر کے، زمینوں پہ ناجائز قبضے کر کے، بہنوں اور بیٹیوں اور والدہ کا حق مار کے۔ اور چوتھا حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پیسہ خرچ کہاں کیا؟ خرچ کیا جب آ گیا للے تللے، نہ یہ سوچا میرے بچوں کا کیا بنے گا، نہ سوچا اللہ کا کتنا حق بنتا ہے، نہ یہ سوچا کہ مجموعی اعتبار سے اقامت دین کے لیے، مجموعی اعتبار سے معاشرہ عدل اور انصاف پہ مبنی ہو، میرا گھر میرا خاندان عدل اور انصاف پہ مبنی ہو، یہ میں نے پیسہ کس لیے خرچ کرنا ہے، یہ تو سوچا نہیں۔ بڈھے ہو گئے تو بیت اللہ کا رخ کر لیا، اللہ اللہ کرنے لگے، وہ جو جوانی میں جن کا حق مارا تھا وہ کہاں جائے گا؟ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 سوالوں کا فرمایا، زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری، پیسہ کہاں سے آیا تھا، کہاں خرچ کیا۔ 4 5واں بھی ہے ترمذی کی روایت۔ ایک مسلمان بستی میں بڑا حادثہ پیش آ گیا، زلزلہ، سیلاب وغیرہ۔ کئی ساری مسلمان فلاحی تنظیموں نے تخمینہ کیا کہ کتنا اس بستی کو بسانے میں خرچ آئے گا، تو طے ہوا کہ 30 کروڑ چاہیے۔ فلاحی تنظیم میں تجربہ کار اور عاملین شامل ہیں، اور وہ فلاحی تنظیم سارے کیل کانٹے درست کر کے اس بستی کے لیے زکوٰۃ اکٹھا کر رہی ہے، اور تقریباً 100 کروڑ نقد رقم اکٹھی جمع کراتی ہے۔ اب اس جمع شدہ زکوٰۃ میں 100 کروڑ میں اور صدقے کے پیسے سے حادثے والی بستی کی تعمیر شروع کرتی ہے۔ 30 کروڑ جو اندازہ کیا تھا وہی لگ گیا، مختصر کریں، اور جو رقم بچی تھی 7 کروڑ، اب جن لوگوں نے جمع کرائی ہے کیا وہ اپنے ذاتی استعمال میں لا سکتے ہیں؟ اور اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ والعاملین علیہا، اور جنہوں نے زکوٰۃ کے فنڈز جمع کرنے میں اپنی محنت صرف کی ہے وہ اس زکوٰۃ کے پیسے سے لے سکتے ہیں۔ تو جنہوں نے گھر گھر جا کر چندہ جمع کیا اس کا کتنا فیصد ان کارکنان کو ملے؟ دبئی سے سوال پر تحریر فرمایا یہ جو عاملین ہیں نا، زکوٰۃ جمع کرنے والے، اللہ نے ان کا حق رکھا ہے 8 حق جو سورہ توبہ میں اللہ نے بیان کیے کہ والغارمین، زکوٰۃ انہیں دو جو قرض کے تلے دب گئے، والعاملین علیہا، اور زکوٰۃ انہیں بھی دینا جنہوں نے گھوم پھر کے زکوٰۃ کو جمع کیا ہے۔ اسی طرح 6 اور بھی بیان کیے،
یہ عاملین علیہا، ان کو کون زکوٰۃ دے گا؟ وہ حکومت دے گی، ہم اور آپ نہیں دیں گے، ہمارے لیے نہیں ہے یہ حکم۔ اللہ نے مثلاً فرما دیا کہ کوئی آدمی اسلام کی توہین کرتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے تو اسے قتل کر دو۔ تو مجھے نہیں کہا، آپ کو نہیں کہا کہ قتل کر دو، وہ حکومت کو کہا ہے کہ اس پہ ارتداد کی شرعی سزا نافذ کرو۔ ایک آدمی نے قرآن پاک کی توہین کر دی، ہمیں یہ نہیں کہا کہ اسے جاؤ اور جلا دو اور یہ کر دو، یہ حکومت کو کہا ہے کہ اپنی رٹ قائم کرو، مرتد ہو گیا ہے تو اسے قتل، اس کی سزا ہے، تم کرو۔ یہ احکامات حکام کے لیے ہیں، یہ نہیں کیا جا سکتا کہ جو اسلامی حکومت کی طرف سے زکوٰۃ کے جمع کرنے پہ، کلیکشن پہ، وہ لوگ گورنمنٹ نے کوئی اتھورائز نہیں کیا اور وہ خود سے جمع کر رہے ہیں، کسی بھی نیک مقصد کے لیے جمع کر رہے ہیں، بہت اچھا کر رہے ہیں، لیکن وہ عاملین علیہا کے حکم میں نہیں آتے، انہیں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ کلیئر ہو گیا؟ دوسرا درجہ یہ ہے کہ آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا اس فلاحی تنظیم میں اور کہا کہ بھئی ہمیں اتنا 30 کروڑ چاہیے، وہ لے آئے پیسہ اتنے کروڑ جمع کر کے، اب آپ نے اس کی تملیغ کرا لی، یعنی وہ مال مباح ہو گیا کہ اس بستی پہ خرچ کریں۔ جب ہو گیا تو آپ نے کہا تھا کہ جتنا بھی پیسہ ہوگا اس کا 10%، 5%، اتنے فیصد آپ کو دیں گے۔ اب وہ پیسہ انہیں دیا جائے، یہ پبلک میں ہو سکتا ہے، ہمارے مدارس اور ہماری دینی ادارے جو ہیں عام طور پر اس پہ چل رہے ہیں کہ اس کی تملیغ کراتے ہیں، اور تملیغ کے بعد پھر وہ زکوٰۃ اور جو حرام ہوتا ہے کسی آدمی پہ اس کو دے دے۔ اس کی بڑی آسان مثال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آوری ہوئی اور آپ نے فرمایا کچھ کھانے پینے کو، تو اس سے زینب رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول گھر میں تو کچھ نہیں ہے، البتہ یہ ہمسائے ہیں، یہ صدقے کا دودھ مجھے دے گئے۔ مسئلہ اب حل ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا بھئی وہ تمہارے لیے صدقہ ہے، میرے لیے جائز نہیں ہے، لیکن صدقہ میرے لیے جائز نہیں، لیکن اگر تم مجھے دے دو گی تو یہ تمہاری طرف سے تحفہ ہو جائے گا، میں اسے پی سکتا ہوں۔ یہ ہے وہ حدیث جس کی بنا پر فقہا نے اصول کی بات قائم کیا ہے، وہ کہتے ہیں ہاتھ بدل جانے سے پیسے کے احکامات بدل جاتے ہیں، ملکیت تبدیل ہونے سے پیسے کے احکامات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے لیے جائز تھا کہ وہ صدقے کا دودھ پی لے، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درست نہیں تھا کہ وہ صدقہ تھا، ان پہ حرام تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اگر تم مجھے دے دو گی تو تمہارے لیے تو جائز ہو ہی گیا نا، تو میرے لیے تحفہ بن جائے گا۔ بس یہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے کیا تھا۔ اس لیے جب ہم کسی غریب آدمی کو جو زکوٰۃ کو ڈیزرو کرتا ہے اسے دے دیتے ہیں تو وہ آدمی اس پیسے کا مالک بن جاتا ہے، اس کے لیے بالکل جائز اور حلال ہوتا ہے۔ آپ نے اسے 1 کروڑ دے دیا، اس نے کہا کروڑ میرے کیا ہے، اللہ کا گھر بن رہا ہے، یہ لے 50 لاکھ آپ اس پہ لگا دیں، بالکل درست ہو گئے۔ آپ نے 50 لاکھ یکمشت اسے دے دیے ایک ہی مرتبہ، یہ نہیں ہے کہ توڑ کے، کیونکہ فرض کیجیے آپ نے اسے 5 لاکھ دے دیے تو خود غنی ہو گیا، تو زکوٰۃ قبول ہی نہیں کر سکتا، تو اگلے 95 لاکھ کہاں جائیں گے؟ اسے ایک دم سے آپ نے 1 کروڑ کا مالک بنا دیا۔ اب وہ کہتا ہے میرا پیسہ لے جاؤ اور مسجد میں استعمال کر لو، میرے لیے یہ جائز مال ہے، تمہارے لیے حرام۔ لیکن جب میں دے رہا ہوں تو ہاتھ کے بدل جانے سے حکم بدل گیا، تو اس لیے اس کی تملیغ کرانا ضروری ہے۔ سرکاری محکمہ زکوٰۃ کے ملازمین جو ہے نا، جو سرکار مقرر کرے، ہمارے امام مالک
امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ سارے کے سارے اس میں داخل ہیں۔ مثلا حکومت نے کہا کہ زکوٰۃ جمع کرو، زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے لوگ چلے گئے، اب اس میں وہ لوگ جنہوں نے زکوٰۃ جمع کی ہے، وہ لوگ جنہوں نے بینک میں اس سارے حساب کو رکھا ہے، وہ لوگ جو اس کی حفاظت کے لیے بینک کے چوکیدار مقرر ہوئے ہیں، یا وہ لوگ جو وصولی کے بعد اسے کیشیئرز تقسیم کرتے ہیں، یہ سب کے سب عاملین قرآن کے حکم میں آتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ نے انہیں مقرر کیا۔ لیکن ہمارے حنفی فقہا جو ہیں وہ اس پہ بھی محتاط ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عامل اگر اس کام میں مصروف ہے، زکوٰۃ کلیکٹ کرنے میں، ان چیزوں میں، اور اس کے پاس اور کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے، تو پھر اس عامل کو زکوٰۃ میں حصہ دیا جائے گا۔ اگر اس کا سورس آف انکم کوئی اور ہے تو اس کو بھی نہ دیا جائے، کیونکہ یہ مال خالص غریبوں کا حق بنتا ہے۔ تو اس لیے یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ لوگوں کی زکوٰۃ ادا ہو جائے۔ والد صاحب کا انتقال ہو گیا، ورثاء میں 3 بیٹے، 4 بیٹیاں، 7 اور ایک بیوی، 8 ہیں۔ والد کی ملکیت میں 2 گھر، 1 دکان ہے۔ میراث کی تقسیم کس طرح ہوگی اور والد کا ماہانہ پینشن کس کو ملے گا؟ سجاول صاحب اس کے حصے کرنے پڑیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کے ذمے کیا کیا ہے۔ سب سے پہلے قرض کی ادائیگی ہوگی، سب سے پہلے تو بلکہ ہوگی کفن دفن کے پیسے۔ کفن دفن کسی نے اور نے کر دیا تو مال بچ جائے گا۔ پلاٹ میں جو کچھ انہوں نے پلاٹ چھوڑے ہیں، مکان چھوڑے ہیں، سونا چاندی، یہ ساری چیزیں جمع کر کے مالیت کا اندازہ لگا کے اب سب سے پہلے کفن دفن اور خرچہ اس کا، یہ ساری چیزیں، ایصال ثواب میں کوئی پیسہ خرچ نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ سارے وارث اس پہ متفق نہ ہو۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس کا بیٹا ہوں یا بیٹی ہوں اور 1 لاکھ روپیہ باپ کے لیے ایصال ثواب مسجد کو دے آئی ہوں، ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ باقی وارث موجود ہیں نا، ان سے اجازت لینا ضروری ہے۔ بہرحال کفن دفن کے قضیے کے بعد پھر قرضوں کی ادائیگی، اور پہلے یہ دیکھا جائے کہ بیوی کا حق مہر ادا کیا ہے یا نہیں کیا۔ اگر اہلیہ کا حق مہر ادا نہیں ہوا تھا تو اب پیسے اسے دیں گے، پھر دیگر جو قرضے ہیں اس کی ادائیگیاں ہوں گی، اور اس کے بعد جو چیزیں رہ جائیں گی، کوئی جائز وصیت دیکھی جائے تیسرے نمبر پہ کہ انہوں نے کوئی جائز وصیت کی بھی ہے یا نہیں، کیونکہ 1/3 مال لاکھ میں سے 33,000 اس کا حق بنتا ہے کہ وہ جہاں چاہتا وصیت کر دیتا۔ اس نے 1/3 حصے کی وصیت کر دی، مسجد کو دے دو، فلاں کو دے دو، فلاں کو دے دو، یہ سب اس کی وصیت کو پورا کیا جائے 1/3 کے اندر۔ اور جب وصیت پوری ہو جائے تو جو آپ نے کیا ہے اس کی ہم نے تقسیم کی، اس کے کل 80 حصے برابر کے بنائے جائیں۔ جتنا بھی مال رہ گیا، مثلا 80,000 رہ گیا تو 80 حصے بن گئے نا، ان میں سے بیوہ کو 10 حصے ملیں گے، بیٹوں میں سے ہر بیٹے کو 14 حصے آتے ہیں، بیٹیوں میں سے ہر بیٹی کو 7 حصے ملیں گے، تو یہ 80 حصے اس کے کرنے پڑیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا ہے سمن، کہ بیوی کے لیے 8 حصے مقرر ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ بیٹے کے لیے وہ دگنا حصہ ہے بنسبت بیٹی کے، کہ عورت کا حصہ الگ ہے، تو اس لیے 12.500 17 یہ بیوی کا حصہ ہو جائے گا، 17.500 یہ بیٹے کا حصہ ہو جائے گا، پھر بیٹے کا 17.517 اور بیٹیوں کے جب حصے آئیں گے تو 8.75 اور 8.75 چاروں بیٹیوں کا یہی حصہ ہو جائے گا، 2 بیٹوں کا 17% تقریباً، 3 بیٹوں کا، اور اہلیہ کا حصہ جو ہے وہ 12.500 کا۔